اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں۔ جماعت چھٹی کی اردو موضوع صبح کا ترانہ۔ پیارے بچوں، کل دو حصے بند ہم نے اس کو پڑھے، آج اس کا تیسرا بند جو ہے، تیسرا اشعار، وہ ہم آج پڑھیں گے۔ اپنی کتاب کی طرف خیال رکھنا۔ یہ چڑیا جو پیڑوں پہ ہے گل مچاتے، ادھر سے ادھر اڑ کے ہے آتی جاتی، دموں کو ہلاتے پروں کو پھیلاتے، میری آمد آمد کے ہے گیت گاتے، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ شاعر کہتا ہے، میر اسماعیل میرٹھ جو کہ شاعر ہے، لکھنے والا ہے، جس نے نظم لکھی ہے، کہتا ہے، دراصل شاعر اس بند کے ذریعے خالق خدا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، کیا ہی خدا کے بندے، صبح کی آمد سے پرندوں میں کس قدر خوشی کی لہر ہے، کیونکہ پرندے جھوم جھوم کر اٹھتے ہیں، وہ پیڑوں پر چہک رہتی ہے اور ایک ڈال سے دوسرے ڈال پر خوشی اور مسرت سے جھوم رہتی ہے، کیونکہ وہ درختوں پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، دوسری جگہ سے تیسری جگہ اٹھ کر بیٹھ کر ناچتے ہیں، کھیلتے ہیں، گاتے ہیں، اور اسی خوشی میں اپنے دموں اور پاروں کو پھیلا رہے ہیں، جو کہ ان کے پیر ہیں اور ان کے بازو ہیں، ان کو ہلاتے ہیں، جو پرندوں کے خوشی کی علامت ہے۔ اور یہ جو پرندے چہک رہے ہیں، دراصل یہ میری آمد پر خوشی کی ترانے گا رہے ہیں، لہذا آئے دیر تک سونے والوں بیدار ہو جاؤ، دیکھو میں آ چکی ہوں اور سارا جہاں روشن سے منور ہو چکا ہے۔ گو کہ شاعر کہتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، شاعر نہیں، صبح کا وقت آ رہا ہے، اس لیے نیند سے بیدار ہو جاؤ، خدا کی بات کرو۔ یہ دیکھو باہر جو جانور ہے، جو چرندے ہیں، پرندے کیسے گیت گاتے ہیں، آپ ابھی بھی سوئے ہوئے ہیں، اس لیے نیند کو چھوڑ دو، نیند کو ترک کر دو اور پھر آ جاؤ، خدا کی عبادت میں محنت کرو، خدا سے مانگو، جو کچھ صبح کے وقت مانگو گے وہ قبول ہوگا۔ ہوئے مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، ہر ایک ملک میں، دیش میں، وطن میں، کھلاتی ہوئی پھول آئی چمن میں، بجاتی چلی شمع کو انجمن میں۔ ہوئی مجھ سے رونق، رونق مینس چہل پہل، ہوئی مجھ سے رونق پہاڑ اور بن میں، بن کہتے ہیں جنگل کو۔ لکھتے ہیں شاعر اس بن میں، شاعر صبح ہونے کے وقت، ہونے کے روشن نشانیوں کی گنا رہا ہے کہ دیکھو صبح کی روشنی کہاں کہاں پہنچتی ہے۔ کہتا ہے کہ دیکھو صبح کی روشنی صرف آبادی تک ہی محدود نہیں، بلکہ صبح کی روشنی سے جنگل، پہاڑ سب روشن ہو گئے، اور صبح کی روشنی کسی ایک ملک کے لیے نہیں، بلکہ اسی روشنی نے ساری عالم کو منور کر دیا، اور اسی روشنی سے اس صبح کی تازگی سے باغ اور چمن دمک اٹھتے ہیں، اور صبح ہوتے ہی انجمنوں، یعنی کہ انجمن کہتے ہیں باغ کو، جو باغ ہے، باغوں کو کی چراغ بجھا دیے گئے ہیں، لہذا آئے سونے والوں اٹھ جاؤ، میں آ چکی ہوں اور سارا جہاں بیدار ہو گیا ہو۔ تیسرا بند ہے اس کا لاسٹ بند، لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھیں کھولو، لو ہوشیار ہو جاؤ اور آنکھیں کھولو، لو کروٹیں اور بستر ٹٹولو، لو ہوشیار ہو جاؤ۔ اس بند میں شاعر صبح ہونے کی روشن نشانیوں کی، اس بند میں شاعر بندہ خدا کو متنبع کر رہا ہے کہ آئی غفلت میں سونے والوں، اٹھ جاؤ اور بیدار ہو جاؤ، کہ آنکھیں کھولو، کالی اور سستی سے اپنے بستروں پر نہ پڑے رہو، بلکہ صبح سویرے اٹھ جاؤ اور اپنے رب کریم کو یاد کرو،
خدا کی تسبیح بیان کرو، خدا کو کرو یاد اور منہ سے بولو بس اب خیر سے اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، اٹھو سونے والوں کہ میں آ رہی ہوں۔ اپنے رب کریم کو یاد کرو، خدا کی تسبیح بیان کرو اور خدا کی حمد و ثنا کرو، اور صبح کو دوبارہ بیدار ہونے پر خدا کی تعریف اور شکر بجا لاؤ کہ موت کے بعد دوبارہ خدا نے تمہیں زندگی بخشی۔ اب اٹھ کر منہ ہاتھ دھو لو، حشاش بشاش ہو جاؤ، اپنے سونے والوں اٹھ جاؤ، دیکھو میں آ چکی ہوں۔ کیونکہ شاعر یہی التجا کرتا ہے کہ اٹھو، صبح سویرے کا ٹائم ہے، صبح جب اٹھنے کا ٹائم آتا ہے اپنی آنکھیں کھولو، اپنے رب سے مانگو کہ اے رب کریم آپ نے میری موت کے بعد آپ نے میری دوبارہ زندگی دی، اپنے رب کی طرف شکر ادا کرو اور رب سے مانگو اور اپنے کام میں مشغول ہونا شروع ہو جاؤ۔ شکریہ۔ تو بیٹو آج یہ نظم مکمل ہوئی، تو انشاءاللہ کل اس کے جو سوالات ہیں وہ میں دکھا دوں گا اسی ویڈیو کلاس کے ذریعے۔